السلام علیکم سامعین، مرجان قطب کے آفیشیل یوٹیوب چینل پہ آپ سب کو خوش آمدید۔ اپنے چینل کا آغاز کریں گے ہم حب ناول کی پہلی قسط سے، تو چلیے آغاز کرتے ہیں۔ آج 8 سال کے طویل عرصے کے بعد وہ اپنی سرزمین پاکستان پر دوبارہ قدم رکھ رہا تھا، وہی جس نے خود اپنے دل پر پتھر رکھ کر دل و دماغ کی جانب سے ہار کر کیا گیا وعدہ سچ کر لیا تھا، اور اب ایک کامیاب ترین بزنس مین بن کر فرانس سے دوبارہ پاکستان آ گیا، یہاں بھی اپنی ذہانت، وجاہت اور دولت کی دھاک بٹھانے، کیونکہ وہ ملک دستگیر مصطفیٰ تھا جو بنجر زمیں کو بھی چھو لے تو اس کو سونا اگلنے پر مجبور کر دیتا۔ نظروں میں کسی دل فریب چہرے کی شبیہ لہرائی تو نہ جانے کیوں کئی سال سے سنبھال کر رکھا دل سر پر دوڑنے لگ گیا، وہی دل جو بس اسی لڑکی کے نام کی مالا کئی سالوں سے جپتا آ رہا تھا، جو اس کی کم عمری میں دیکھے جانے والا پہلا خواب تھی، جس خواب کو اس کے اپنے ہاتھوں نے مسل کر رکھ دیا تھا، کیونکہ وہ خواب اس کی بنجر ہو چکی آنکھوں کے لیے سہل نہیں تھا۔ اس سے محبت کا ادراک بس اچانک سے کسی لمحے کے فسوں میں ظاہر ہو گیا تھا۔ کیسے اس لڑکی کے عشق میں وہ دیوانہ وار اپنے ملک کو کئی سالوں کے لیے الوداع کہہ کر 7 سمندر دور دیس کا باسطت بن گیا، صرف اس ایک شرط کی وجہ سے جس سے وہ بندھا تھا، آج اس کی تکمیل ہوئی چاہتی تھی۔ اس ملک کو چھوڑتے وقت وہ کم عمر لڑکا تھا اور اب 32 سال کا وجیح مرد، سامنے اپنے گھر کے تقریباً سبھی افراد کو دیکھ کر اس کے چہرے پر تھکن کے باوجود جیسے زندگی دوڑ گئی۔ یہی تو وہ زندگی تھی جس کے لیے وہ کئی سالوں سے خود پر جبر کرتے رہنے پر مجبور تھا۔ نگاہ نے چپکے سے ان بہت سارے اپنوں کے ہجوم میں اسے بھی تلاش کرنا چاہا جس کے لیے وہ اتنے سالوں کا باس کاٹ کر آیا تھا، مگر وہ یہاں کہیں نہیں تھی۔ سر جھٹک کر وہ سب سے ملنے لگا، سب کی آنکھیں اس جگمگاتے شخص کو دیکھ کر بھیگنے لگی تھیں۔ بابا جان اور پھر ماں کے گلے لگتے ہی جو ٹھنڈک کا احساس ہوا، اس سے اس کے دل کے نہا خانوں تک میں سکون اترنے لگا۔ اس کو نہ پا کر وہ دل جو بے چین ہونے لگا تھا، سب سے مل کر پھر سے سنبھلنے لگا۔ مرتضیٰ چچا، مریہ چچی، سیف چچا، نگار چچی، وردہ، ردا، سائم، فروہ، عروہ، سلسبیل اور زنجبیل، سب سے مل کر وہ حیران سا تھا کہ وقت کیسے سب کو بدل دیتا ہے۔ چلو بچوں، اب باقی باتیں گھر ہوں گی۔ ساری بچہ پارٹی کو اس سے وہیں گفتگو کرتا دیکھ کر مرتضیٰ چچا کو سب کو اپنی جانب متوجہ کرنا پڑا، تو دستگیر نے بھی چونک کر ان کو تشویش سے دیکھا، جو بے حد کمزور نظر آ رہے تھے، اور سب ان کو دیکھ کر جیسے بیچارگی سے ہنستے ہوئے اب اسلام آباد ایئرپورٹ سے باہر نکل کر پارکنگ میں آ گئے، جہاں ان کی 3 لینڈ کروزرز اور ایک میٹ بلیک رینج روور کھڑی تھی۔ آہ میرا بوڑھا بھیڑیا! رینج روور کے بونٹ پر محبت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے اس نے سبھی کو ہنسنے پر مجبور کر دیا۔ سبھی جانتے تھے کہ دستگیر کو رینج روورز کتنی پسند تھیں۔ آپ سب چلیں، میں چچا جان کے ساتھ آؤں گا، بابا جان کو 2 انگلیوں سے سلیوٹ مار کر کہتے ہوئے اس کو اپنے چچا سے اس قدر محبت پر ان کا دل جیسے سوگوار ہو کر بھر جانے لگا۔ وہ اپنے باپ مصطفیٰ حیدر علی کی طرح اپنے سب سے چھوٹے چچا سے بے حد قریب رہا تھا ہمیشہ سے۔ پہلے جو بات ان کا ڈھیروں خون بڑھا دیتی تھی، اب وہ دل میں ملال لانے لگتی تھی۔ انہوں نے بغور اپنے سے کئی سال چھوٹے بھائی کو دیکھا، جو ان سب بہن بھائیوں میں چھوٹے تھے مگر اب بے حد بوڑھے اور مزمحل لگ رہے تھے۔ تنگ پڑتے دل کے ساتھ انہوں نے نگاہوں کا زاویہ بدل لیا، پھر کیسے رہے اتنے سال خود پر اس کی گاہے بگاہے پڑتی متفکر نظروں پر، انہوں نے جیسے خود پر سے اس کی نظریں ہٹانے کے لیے کہہ دیا، اچھے تھے، شروع میں مشکل مگر آخر میں کسی قدر آسان۔ ہمیشہ کی طرح اس کا مختصر لیکن واضح جواب تھا۔ وہ بے اختیار پھر سے محظوظ ہوئے، آنکھیں آسانی کے تصور سے ہی جگمگانے لگی تھیں۔ آپ اپنا بتائیں، کیا حال کر لیا ہے صحت کا؟ سب خیریت ہے نا؟ اس کے وہی سوال جس سے وہ بچ رہے تھے۔ ان کو بے اختیار نظریں چراتا پا کر دستگیر کا ماتھا ٹھنکا۔ نہیں، تم سالوں بعد دیکھ رہے ہو برخوردار، شاید اس لیے ان کی پھیکی سی مسکراہٹ کو اس نے بغور دیکھا۔ وہ یوں نگاہ چرا کر کم از کم اس سے خود کو کبھی نہیں چھپاتے تھے۔ یہ سالوں کے فاصلے کی وجہ سے تھا، یا پھر اس کا دل جو کئی سال سے نہ جانے کیوں بے چین اور نڈھال تھا، یہ اسی سلسلے کی کوئی کڑی تھی؟ کیونکہ دستگیر کی ان سے محبت اتنی ہی خالص تھی، اور پھر وہ خاموش رہا تو انہوں نے بھی کسی بات کا آغاز نہیں کیا جو مزید اس کو خوفزدہ کر رہی تھی۔ وہ اس کے ساتھ اتنے تکلف سے کبھی پیش نہیں آتے تھے۔ وسیع عریض محل جیسے گھر، جس کے دروازے کے باہر سیاہ تختی پر سنہری روشنائی سے ملک ہاؤس لکھا تھا، کہ آگے انہوں نے گاڑی روکی، جبکہ دستگیر جو خیالوں میں گم تھا بے ساختہ چونک گیا۔ سب کچھ ویسا ہی ہے۔ سیکورٹی گارڈ کے دروازہ کھولے جانے پر گاڑی سرسبز و شاداب سے لان کے بیچ بنے پورچ میں آ گئی، جو دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ اس گھر کو دیکھ کر اس پر کسی فارم ہاؤس کا سا گمان ہوتا تھا، مگر وہ شہر کے وسط میں واقع 3-4 کنال پر محیط زمین تھی، جس میں 3 وسیع و عریض گھر ایک ساتھ بڑے شان سے سر اٹھائے کھڑے تھے۔ نہیں، سب بدل گیا ہے۔ چچا جان کی مدھم بڑبڑاہٹ پر وہ چونک کر ان کو دیکھنے لگا، جو اب گاڑی سے نکل رہے تھے۔
سامنے شان سے سر اٹھائے کھڑا گھر جو درمیان میں تھا وہ ملک مصطفیٰ حیدر یعنی دستگیر کے باپ کا تھا، جبکہ دائیں جانے والا گھر اس کے عزیز جان چچا ملک مرتضیٰ حیدر اور اس دشمن جاں کا تھا جو مرتضیٰ چچا کی سب سے بڑی بیٹی تھی اور اس کے دل میں اتر جانے والا پہلا خواب تھی، جبکہ بائیں جانے والا گھر ملک سیف حیدر اس کے سب سے درمیان والے چچا کا گھر تھا۔ میم آپ کو آج پھر رات دیر سے گھر جانا پڑے گا، سحر نے اس کے آگے فائلز رکھتے ہوئے کہا جو ایونٹ سے متعلق پوری ڈیٹیل اور حساب کتاب پورے دھیان کے ساتھ بنا رہی تھی۔ سحر کی آواز پر اس نے لیپ ٹاپ سے چونک کر سر اٹھایا اور مسکرا دی۔ وہ مسکرائی تو اس کی شہد رنگ آنکھیں بھی ساتھ مسکرائیں، حجاب کے ہالے میں دھمکتا اس کا چہرہ لیپ ٹاپ کی روشنی میں مزید نکھر رہا تھا۔ سر اٹھا کر اس نے کھڑکی کی جانب دیکھا جہاں شام اپنے پر پھیلانے کو بالکل تیار تھی، پھر سر جھکا کر اس نے اپنی گھڑی میں ٹائم دیکھا جہاں 5 بج رہے تھے اور 6 بجے اس نے ہوٹل میں پہنچ کر سارے انتظامات اثر نو دیکھنے تھے، اسی لیے تیزی سے لیپ ٹاپ بند کر کے اپنے بیگ میں ڈالا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ آفس کی لائٹس بند کر کے وہ باہر آئی جہاں کچھ امپلائیز جلدی کام سمیٹ کر اب گھر جانے کی تیاریوں میں تھے۔ اللہ حافظ میم، اس کو آفس سے نکلتا دیکھ کر بہت سے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور اس کو جاتا دیکھ کر یک زبان کہا تو وہ سر ہلا کر مسکراتی ہوئی باہر نکل گئی۔ پارکنگ لاٹ میں آ کر اس نے اپنی گاڑی کا دروازہ کھولا اور پھر اپنے آفس کی بلڈنگ سے گاڑی نکال لے گئی جس کے ماتھے پر اردو میں زرقون ایونٹ اسپیشلسٹ کرندہ تھا۔ سب کچھ پرفیکٹ ہونا چاہیے۔ بعد اس نے اپنے بزنس پارٹنر اور سابقہ کلاس فیلو کو اپنی سمت آتے دیکھ کر کہا، جس نے فوراً سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے جیسے اس کو تسلی دی۔ ہلکے ہوتے کندھوں سے وہ حال کا پھر سے جائزہ لینے کو ایک کونے سے دوسرے کونے میں جاتے ہوئے سارے فنکشنز کی تیاری دیکھ رہی تھی جہاں اس کی ٹیم دل جمی سے رات کے فنکشن کی تیاریوں کو آخری ٹچ دے رہے تھے۔ پرفیکٹ، قریب سے آتی ستائش بھری مردانہ آواز پر اس نے اپنے دھیان سے چونک کر چہرہ پھیرا اور سامنے ہی ساحل کو کھڑے دیکھ کر اس کی شہد رنگ آنکھوں میں ناگواری واضح تھی۔ ستائش کرنے والے نے تیاریوں کے بجائے اس کو معنی خیزی سے دیکھتے ہوئے جملہ کسا تھا، اور وہ جو اب تک نہ جانے کتنے مردوں سے ڈیل کر چکی تھی بہت خوب اس کل کے لڑکے کو سمجھ رہی تھی جس کے دوست کی آج یہاں شادی منعقد ہونی تھی۔ کیسی ہیں بھابھی؟ اس کی ناگواری واضح نظر انداز کرتے ہوئے اسے چہک کر کہا، جبکہ اس کا جی چاہا اس کا مسکراتا منہ نوچ ڈالے۔ جب تمہارا بھائی اور تم مجھے عزت دینے کے قابل ہو جاؤ تب مجھے اس لقب سے پکارنا، سرد آواز میں کہہ کر اس کے برابر سے نکلتی چلی گئی، جبکہ وہ یوں ہی مسکراتی نظروں سے اس کو جاتے دیکھ رہا تھا، جبکہ ذہن میں کیا چل رہا ہے اس سے وہ خود ہی واقف تھا یا اس کا خدا۔ عباد تم آج کا فنکشن ہینڈل کر لینا، مجھے آج تایا جان کے جلدی آنے کا کہہ رہے ہیں۔ بیگ کندھے پر ٹانگتے ہوئے عباد کے پاس آئی۔ بالکل، تم بے فکر ہو کر جاؤ، پھر کل آفس میں سب ڈسکس کر لیں گے، اس کے ہاتھ سے فائلز لے کر اس نے کہا، جبکہ وہ اسے نرمی سے دیکھتے ہوئے باہر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ بجتے سیل فون کو بیگ سے نکال کر اس نے بیگ پیسنجر سیٹ پر رکھا۔ السلام علیکم، کال اٹینڈ کرتے ہی اس نے سنجیدگی سے کہا، وہی سنجیدگی جو اس کا خاصہ تھی۔ جی میں جانتی ہوں، میں پہنچنے والی ہوں۔ ان کو تسلی و تشفیع کرا کر الوداعی کلمات کہے بغیر اس نے کال کاٹی اور گاڑی سٹارٹ کر کے اس کی سپیڈ بڑھا دی کہ اسے راستے میں بھی سبیل اور زینی کے لیے تحائف بھی لینے تھے۔ دستی بھائی، آپ کو معلوم ہے آج کیا دن ہے؟ وردہ نے اس کے برابر بیٹھتے ہوئے کہا جو دن بھر آرام کے بعد اثر پڑھ کر مرتضیٰ چچا کے ہاں ان سب کے درمیان موجود تھا۔ امی اور بابا جان سے ملنے کا منانے کا اس کو وقت نہیں مل رہا تھا، یا شاید ان کا سامنا ان کے سوالات کے لیے اتنے سال تک خود کو تیار نہیں کر سکا تھا۔ وہاں سب لوگ صبح اور رات کا کھانا روزانہ مصطفیٰ صاحب کے گھر کرتے تھے اور چائے مرتضیٰ چچا کے گھر، یہ ازل سے یہاں کا اصول تھا۔ سو اب بھی شام کی چائے پینے کے بعد سب دستگیر کے لیے وہاں جمع تھے۔ جانتا ہوں آج سبیل اور زینی کی سالگرہ ہے، اس نے بھی وردہ کے ہی انداز میں سرگوشی کی۔ اس کی آنکھیں خوشگوار انداز میں پھیل گئیں کہ اس کا بھائی اتنے عرصے دور رہنے کے باوجود کچھ نہیں بھولے تھے نہ بدلے تھے، جبکہ دستگیر کی نگاہوں نے ادھر ادھر لاشعوری طور پر گھومتے ہوئے سب قصدوں میں اس کو بھی تلاشنا چاہا جو نہ جانے کہاں تھی۔ وہ اس کو آنکھ اٹھا کر کس طرح اب دیکھ سکے گا، وہ اس کو دیکھے بغیر کیسے رہے گا؟ سالگرہ کا سارا فنکشن زری 2 دن سے کر رہی ہے، اب کے کہنے والا صائم تھا۔ اس نام پر اس کے دل کی دھڑکن بے ساختہ ایسے تیز ہوئی کہ وہ خود لمحے بھر کے لیے ساکن سا رہ گیا۔ بالآخر 8 سال کے طویل عرصے کے بعد کسی نے اس دلربا کا نام اس کے سامنے لے ہی لیا تھا۔ ساری تیاریاں فائنل ہیں ہماری طرف۔ فروہ نے اس کی نگاہوں کا سوال کسی حد تک پڑھ لیا تبھی بولی۔ وہ جانتا تھا کہ یہاں سب کی سالگرہ باری باری ہر سال الگ الگ گھر میں منعقد ہوتی ہے، اسی لیے خاموش ہی رہا۔ اس کی خاموشی پر صائم نے بغور اس کو دیکھا جو یکدم خاموش ہوتا محسوس ہو رہا تھا، یا اس کا وہم تھا؟ ہائے! وہ یوں ہی گمسم رہتا کہ کسی کی چہکتی آواز پر سب کے ساتھ اس نے بھی چونک کر دیکھا اور سامنے نیہا کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں جو ناگواری در آئی تھی اس پر سب نے ایک دوسرے کو معنی خیز نظروں سے دیکھا۔ کیسے ہو ہینڈسم؟ بے تکلفی سے نیہا کہہ کر عین سامنے صوفے پر بیٹھ گئی، مگر اس کی نظریں دوبارہ اس چہرے تک نہیں گئیں اور نہ ہی اس نے جواب دینا ضروری سمجھا۔ تم کچھ زیادہ ہی روڈ اور بدتمیز نہیں ہو گئے؟
اس کے یوں بے نیاز انداز پر اس نے ناک چڑھا کر جس طرح کہا، سب کے چہروں پر ہی مسکراہٹ دوڑ گئی سوائے اس کے۔ اسے ریزرو ہونا بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ کہنے والی رضا تھی جسے لنڈا بازار نیہا بالکل بھی پسند نہیں تھی، لیکن وائے افسوس، بڑے خوبصورت ہو کر آ گئے ہو۔ اس کے بے باکی سے کہنے پر دستگیر نے تادیبی نظروں سے اس کو دیکھا، جس کی نگاہوں میں آج بھی اس کے لیے وہی بے باک وارفتگی تھی جس سے وہ اول روز سے خار کھاتا آیا تھا، اور اس سے پہلے کہ وہ ضبط کھو دیتا، فروا نے آ کر جیسے نیہا کو بچا لیا تھا دستگیر کے قحط سے۔ سب ہمارے گھر چلیں، وہاں سارا ارینجمنٹ ہو چکا ہے۔ فروا فون پر عروہ کا میسج پڑھتے ہوئے تیزی سے کھڑی ہوئی اور اعلان کرنے والے انداز میں کہا، جس پر سبھی جوش سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ تم بھی اٹھو نا۔ دستگیر کو یوں ہی بیٹھا دیکھ کر نیہا نے جس حلاوت بھرے انداز پر کہا، اس پر وردہ نے بھسم کرتی نظروں سے اس کو دیکھا، جبکہ سائم نے فوراً چونک کر دستگیر کو دیکھا جو سستی سے یوں ہی صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ تم سب جاؤ، میں کچھ دیر میں آتا ہوں۔ اس کی ہنوز تھکی ہوئی آواز پر سب نے ہی اس کو دیکھ کر ایک دوسرے کو دیکھا، اور پھر سب سائم کی آنکھ سے چلنے کا اشارہ دیکھ کر باہر نکل گئے۔ میں بھی۔ اس سے پہلے کہ نیہا بھی وہیں بیٹھتی، وردہ اور ادا نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ پکڑے اور اس کو گھسیٹ کر اپنے ساتھ کھینچ کر لے گئیں، جبکہ وہ چیختی چلاتی رہی۔ پرسکون خاموشی پر اس نے صوفے پر دراز ہوتے ہوئے بازو پھیلا کر جلتی آنکھیں موند لیں۔ اس کو آئے ہوئے کتنے گھنٹے ہو چکے تھے، مگر وہ جس کے لیے وہ مزید خود پر اختیار کھو کر یہاں آیا تھا، وہ یہاں کہیں بھی نہیں تھی۔ وہ جانتا تھا اس کے لیے اب وہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ اس کو دور ہی سے صحیح ایک بار دیکھ لینا چاہتا تھا۔ عجیب سی بے چینی دل و دماغ میں سرایت کرتی جا رہی تھی، اور اس کیفیت کو وہ کوئی بھی نام دینے سے قاصر تھا۔ دکھتے سر کے ساتھ آنکھیں موندتے ہی پھر سے وہی چہرہ آنکھوں کے سامنے لہرانے لگا، جس کے فراق میں وہ ان 8 سالوں میں ایک رات بھی سکھ سے نہیں سو سکا تھا۔ ان آنکھوں کی خاموش گزارش دستگیر سے اس وقت بھی کچھ کہہ رہی تھی جب وہ یہاں سے جا رہا تھا، مگر تب وقت میں مہلت نہیں تھی۔ مگر اب وہ چاہتا تھا کہ وہ ان آنکھوں کی اس گزارش کے بارے میں کھوج لگائے، مگر کیسے؟ نیند میں پھر سے ڈوبتے ہوئے وہ بھول رہا تھا کہ وہ اپنے گھر نہیں بلکہ مرتضیٰ چچا کے گھر ہے، مگر تھکا ذہن غافل ہونے لگا تھا، اور رات کے سائے تیزی سے پھیلتے اب وہاں گہرا اندھیرا پھیلا رہے تھے۔ ساری تیاریاں اس نے سیف تایا کے گھر کل ہی دیکھ لی تھی، اور فنکشن 1 گھنٹے بعد شروع ہونے ہی والا تھا۔ ایسے میں وہ گاڑی گھر کے پورچ میں کھڑی کرتے ہوئے گھڑی سے ٹائم دیکھتی ہوئی باہر نکلی۔ گو کہ اس کا اتنے دنوں کے ورک آؤٹ سے برا حال تھا، لیکن سبیل اور زینی کی سالگرہ میں جانا بہت اہم تھا، ورنہ پھر سے ایک لاحاصل تکرار میں اس کو گھسیٹ لیا جاتا، جو وہ بالکل نہیں چاہتی تھی۔ اتنا اندھیرا! حیرت سے لائٹس بند دیکھ کر بڑبڑاتی ہوئی اندر آئی، اور یوں ہی لائٹس چلائے بغیر بیگ پھینک کر کنارے پڑے صوفے پر دھپ سے گر گئی۔ ناک سے کسی انجانے سے پرفیوم کی مہک ٹکرائی تو وہ جو آنکھیں موند کر سر صوفے کی پوچھ سے لگا گئی تھی، چونک کر سیدھی ہوئی۔ دل انجانے خوف سے دھڑک اٹھا تھا، مگر نہیں، وہ یہ پرفیوم نہیں لگاتا تھا، نہ ہی وہ اس شہر، اس ملک میں تھا۔ سو دل نے حوصلہ پکڑا، لیکن جو ہی ہاتھ ہٹاتے ہوئے اس کا ہاتھ کسی بھاری مردانہ ہاتھ سے ٹکرایا، اس کی چیخ بے ساختہ تھی، جبکہ وہ جو نیند میں مست تھا، چیخ پر اس کی نیند بھگ سے اڑی، اور اس کے شارپ ریفلیکسز نے آواز کی سمت اس کو متوجہ کیا۔ پھر سے بھاری خاموشی میں کسی کے پیچھے کھسکنے کی آواز قریب ہی سے آئی تو اس نے بے اختیار ہاتھ آگے بڑھا کر لیمپ جلاتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے چور کے منہ پر سختی سے ہاتھ جماتے ہوئے اپنی جانب کھینچ لیے۔ خوف سے ساکت ہوتے دل اور کسی نامحرم کی گرفت اپنے ہاتھ اور ہونٹوں پر محسوس کر کے اس کو لگا وہ دوسرا سانس نہیں لے سکے گی، اور دوسری جانب دستگیر مدھم سفید روشنی میں دھڑکتے دل سے گنگ ہو کر اس کو دیکھ رہا تھا، جو آنکھیں سختی سے میچے، سر کانپتے وجود کے ساتھ اس کو متفکر کرنے کے ساتھ شاد بھی کر گئی تھی۔ سونا! بہت قریب سے آتی مدھم سرگوشی پر وہ، جس کا ذہن اور دل پھر سے وہی دردناک واقعہ سوچ کر پھٹ جانے لگا تھا، یکدم چونک گیا۔ کیا یہ اس کا وہم تھا یا سراب؟ اس نام سے تو اس کو ایک ہی شخص ہی بلاتا تھا، جس کو تکلیف اور خوف میں پکارنا اس نے کئی سال پہلے ہی ترک کر دیا تھا، وہی جو یہاں کہیں نہیں تھا۔ آہستگی سے آنکھیں جیسے ہی کھولی، قریب جھکے چہرے کو دیکھ کر اس کے نڈھال ہوتے دل و ذہن نے جہاں سکھ کا سانس لیا، وہیں سامنے والا حیرت سے ان شہد رنگ سنہری آنکھوں سے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر گرتے دیکھ رہا تھا۔ وہی آنکھیں جن پر اس نے سب سے پہلے دل ہارا تھا، اور اس سے پہلے کہ وہ مزید کھوتا، سامنے والی نے یکدم اس کا ہاتھ جس کراہیت اور شدت سے جھٹکا، اس پر وہ دنگ سا اس کو دیکھنے لگا، جو جھرجھری لے کر کانپتے قدموں سے کچن کی جانب جا رہی تھی۔ فسوس سے نکل کر وہ تیزی سے اس کے پیچھے کچن تک گیا، لیکن سامنے کے منظر پر اس کو شدید دھچکا لگا، کیونکہ وہ اپنا وہی ہاتھ جس پر دستگیر نے گرفت کی تھی اور ہونٹ جن کو خاموش کروانے کے لیے اس نے اپنا ہاتھ دھرا تھا، پانی اور صابن سے رگڑ رگڑ کر دھو رہی تھی، اور اس کے چہرے پر جو خوف اور کراہیت تھی اس کو وہ بے یقینی سے دیکھے گیا۔ کیا وہ اس سے اتنی نفرت کرتی تھی؟ اس کی نگاہ تک سے سمٹ جانے والی آج اس کے لمس کو ایسے دھو رہی تھی گویا وہ کوئی اچھوت ہو، یا اس سے بھی بدتر کوئی شے۔ دل کہیں اندر سے ٹوٹ کر زخمی ہونے لگا تھا۔ وہ شروع سے جانتا تھا کہ وہ کسی نامحرم کو قریب بھی نہیں آنے دیتی، لیکن یہ انداز نارمل نہیں تھا۔ سرخ ہاتھ اور سرخ چہرے کے ساتھ وہ تیزی سے نل بند کر کے پلٹی اور دستگیر کو سامنے دیکھ کر لمحے بھر کے لیے ٹھٹکی، لیکن ان سنہری آنکھوں میں یکدم بھڑک اٹھنے والی نفرت اور طیش کے جلتے شعلے دیکھ کر اس کے دل کو پھر سے دھکا سا لگا۔ سب کی طرح وہ بھی اسے معاف نہیں کرے گی۔ وہ وہیں سن سا اس کو اپنے برابر سے گزرتے دیکھ رہا تھا، جو اس کے دل سے 8 سالوں کے طویل وقت کے باوجود کہیں نہیں گئی تھی۔
جس سے کیا گیا عہد نبھانے کو سب اپنوں سے دور صرف اس کی خاطر تنہا عمر کاٹ کر آیا تھا، لیکن ان آنکھوں کی سمجھ میں نہ آنے والی اجنبیت، کراہیت اور نفرت پر اس کو اپنی سالوں کی جلا وطنی اب رائیگاں جاتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس عورت کو اپنی آنکھوں میں شبیہ اس نے اتنے برس وقت کی دھول میں دھندآلود نہیں ہونے دی تھی۔ وہ اس کے پاس سے اجنبی بن کر گزر کے جا چکی تھی۔ کیا ملک دستگیر مصطفیٰ کا کوئی درد سمجھ سکتا تھا؟ تو بھی ہمیں بن دیکھے گزر جائے گا ایک دن، کچھ سوچ کر ہم بھی تجھے آواز نہ دیں گے۔ سرپرائز! اندر آتے زینی اور سبیل ہمیشہ کی طرح ایک دوسرے سے الجھتے ہوئے اندر آ رہے تھے، لیکن اندر کے اندھیرے کو دیکھ کر وہ جیسے ہی آگے بڑھے، سب کی ایک ساتھ پکار پر وہ دونوں خوشگوار حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ یار ہمیں پھر سے سالگرہ نہیں یاد رہی اپنی؟ زینی نے فروا کے ہاتھ سے بکے لیتے ہوئے ہنس کر کہا، جبکہ سبیل حیرت سے گنگ اتنی خوبصورت سجاوٹ کو دیکھ رہا تھا جو یقیناً زری بجو نے کی ہوگی، کیونکہ فنکشن سیف چاچو کے گھر تھا۔ سب سے سالگرہ کی مبارکباد لیتے ہوئے اس نے پلٹ کر پیچھے دیکھا اور وہیں اس کو زخرف صوفے پر بیٹھی نظر آئی، ہمیشہ کی طرح سب سے کٹ کر، سب سے الگ تھلگ۔ دستگیر نے سبیل کو رکتے پا کر دیکھا اور پھر اس کی نگاہوں کے تعاقب میں اسی دشمن جاں کو مدھم روشنیوں کے بیچ کونے والے صوفے پر بیٹھا دیکھ کر ٹھٹک گیا، اور پھر اس نے سب کو باری باری دیکھا۔ وہاں کوئی بھی زخرف کی غیر موجودگی پر اس کی طرح متفکر اور افسردہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ سب سے الگ تھلگ کس سبب سے تھی؟ سوال اتنے تھے کہ حد نہیں، اور وہ سب یوں مگن تھے جیسے ان کے لیے معمول کی بات ہو۔ سبیل کے دیکھتے ہی وہ جو خاموش نظروں سے سب کے ہنستے کھلکھلاتے چہروں کو بغور دیکھ رہی تھی، سنبھل کر مسکرائی اور وہیں سے سبیل کو ہاتھ ہلایا، اور سبیل سر ہلا کر یوں کیک کاٹنے کے لیے آگے بڑھا جیسے ہی سب اس کا معمول ہو۔ الجھی نظروں اور ڈوبتے دل سے وہ سب کے ہنستے، ہر غم سے آزاد چہروں کو دیکھ رہا تھا، جن کو معلوم ہی نہیں تھا کہ ان سب کے درمیان زخرف نہیں ہے، وہی جو دستگیر کی سونا تھی۔ اس نے نہ ہی کیک کٹوانے میں سب کا ساتھ دیا، نہ وہ کیک کھانے والوں میں شامل تھی۔ اس کو معلوم تھا کہ وہ کبھی بھی توجہ کا مرکز بننا نہیں پسند کرتی تھی، لیکن اس کو یاد تھا کہ 8 سال پہلے کیسے اس کی موجودگی ہر محفل میں لازم و ملزوم ہوتی تھی، کیسے اس کی غیر موجودگی ان کے گھروں میں افراتفری اور تفکر پھیلا دیتی تھی۔ وہ توجہ نہیں دیتی تھی، نہیں مانگتی تھی، لیکن پھر بھی سب اس کے گرد خود بخود کھنچے چلے آتے تھے، اور اب ماضی جس میں وہ تابناکی سے جگمگاتی تھی، وہ کہیں بھی نہیں تھا۔ حال میں وہ بہت پس منظر میں چلی گئی تھی، لیکن کیوں؟ اس کے درد سے پھٹتے دل نے زخرف کو باہر اسی خاموشی سے جاتے دیکھا جس خاموشی سے وہ یہاں آئی تھی، اور پیچھے وہ خالی دل اور خالی ذہن لیے ساکن سا کھڑا رہ گیا۔ تو بھی دیکھے تو ذرا دیر کو پہچان نہ پائے، ایسی بدلی تیرے کوچے کی فضا تیرے بعد۔ وہ جو گہری نیند میں تھی، کسی شناسا سے لمس کو گردن پر محسوس کر کے اس کا دل کراہیت اور خوف سے سکڑ کر پھیلنے لگا۔ اس نے بند آنکھوں سے ہاتھ چلانے کی کوشش کی، لیکن ہمیشہ کی طرح اس میں کامیاب نہیں ہوئی۔ مارے بے بسی اور خوف سے اس کی بند آنکھوں سے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر تکیے میں جذب ہو رہے تھے، مگر وہ لمس اس کی گال کو اسی طرح سہلاتے ہوئے اس کے رونگٹے کھڑے کر رہا تھا۔ سر ادھر ادھر پٹکتے ہوئے اپنی پوری قوت لگا کر خود کو اس منحوس ترین کراہیت زدہ لمس سے آزاد کروانے کی کوشش کر رہی تھی، اور پھر یا اللہ! چیخ مار کر وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ اس کا چہرہ اس خطرناک، وحشت زدہ کر دینے والے خواب کے باعث پسینے سے تر تھا، اور وہ پوری خوف اور نفرت سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ سفید پڑتے چہرے کے ساتھ اس نے چہرہ پھیر کر سائیڈ میں دیکھا، جہاں سے شیشے میں وہ اپنی بدحواس قابل ترس صورت دیکھ سکتی تھی، اور پھر سر جھٹک کر اس نے پاؤں نیچے دبی اس قالین پر ٹکائے اور بستر سے نکل کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب سر دم گھٹتا محسوس کر کے وہ آگے کانپتے سست قدموں سے قدادم کھڑکی کی جانب آئی، اور معمول کی طرح پردے پیچھے کرتے ہوئے کھول کر وہ یوں ہی کھڑکی کے ساتھ سر ٹکائے گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ یہ خواب روز کا ہی معمول تھا، ہر رات کی نیند کا حصہ اور سوغات۔ اول تو وہ سوتی تک نہیں تھی اس تکلیف دہ خواب پر جو حقیقت کا بھیانک روپ تھے، مگر پھر اس کو جیسے ان سالوں سے اس جبر جیسی زندگی گزارنے کا عادی کر دیا تھا۔ رات کے 3 بج رہے تھے، اور جہاں پورا ملک ہاؤس خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہا تھا، وہیں زخرف ملک مرتضیٰ صاحب کے بنگلے کے سب سے اوپر والے پورشن میں، جہاں کسی کی رسائی نہیں تھی، وہاں نڈھال خشک آنکھوں کے ساتھ باہر اندھیرے میں دیکھ رہی تھی۔ ٹھنڈی ہوا جیسے اس کے رگوں پہ کو اب سکون پہنچا رہے تھے۔ تبھی سنبھل کر وہ پیچھے ہوئے، پھر پلٹ کر واش روم میں چلی گئی۔ ہر رات کی طرف اس خواب کے بھیانک سلسلے کے بعد اس کا تہجد پڑھنے کا ارادہ تھا، کیونکہ ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی تھا جس کے ہر ایک راز کا امین تھا، ہر سچ کا گواہ۔ میں آسمان پہ جاؤں گی تو خوب روؤں گی، زمیں والوں تمہیں غم بتا نہیں سکتی۔ اس کی نیند اس کی آنکھوں سے گویا یہاں آتے ہی روٹ گئی تھی، شاید اس لیے کہ وہ دن میں سو گیا تھا، چاہے بے آرام ہی سہی، یا پھر ان سنہری آنکھوں کی بے رخی اس کو ایک پل چین نہیں لینے دے رہی تھی۔ گھڑی پر ٹائم دیکھتے ہوئے وہ اٹھ کر کمرے سے منسلک ٹیرس پر آ گیا۔ وہ رات چاند سے خالی تھی، اس لیے ہر سو آسمان پر اندھیرا تھا، لیکن ان کے ولا کی بتیاں روشن رات سے مقابلے پر تھیں۔ نیچے دیکھتے ہوئے اس نے گہرا سانس لے کر سامنے مرتضیٰ چچا کے گھر کو دیکھا، جہاں ہر کمرے کے آگے 20 پردے تھے۔
اس سے پہلے کہ وہ پلٹتا مرتضیٰ چچا کے سب سے اوپر والے پورشن کے سب سے الگ تھلگ کمرے کے آگے سے پردے ہٹائے کر وہ وہیں کھڑا رہ گیا۔ وہاں سامنے وہی حجاب اور چادر میں لپٹی قدادم کھڑکی کا شیشہ دھکیل کر اب اس کے ساتھ سر ٹکائے ہوئے یوں گہرے گہرے سانس لے رہی تھی جیسے میلوں کا سفر ننگے پاؤں طے کر کے آئی ہو۔ پریشانی سے وہیں خود سے بیگانہ کھڑا وہ اب اس کو لڑکھڑاتے قدموں سے ڈریسنگ روم میں جاتا دیکھ رہا تھا، اور اس کے منظر سے ہٹتے ہی وہ جیسے کسی خوفناک خواب سے بیدار ہوا۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ وہ جو اتنی شاداب، اتنی نازک اور سب کی توجہ کا مرکز اپنی خاموش اور تنہائی پسند طبیعت کے باوجود رہتی تھی، یوں سب سے الگ تھلگ کیوں تھی؟ اس کو تہجد کی نماز پڑھتا دیکھنے کے بعد اس کو یاد نہیں تھا کہ کب تک وہ وہیں کھڑا رہا، شاید جب تک فجر کی اذانیں نہیں سنائی دیں۔ چونک کر اس نے پھر سے سامنے دیکھا جہاں اس کے کمرے کی کھڑکی پر دبیز پردے پڑے ہوئے تھے۔ سرخ آنکھیں لیے وہ پیچھے کمرے کی جانب پلٹ گیا۔ خدا کرے کہ وہم ہو، خدا کرے کہ خیر ہو، بہت دنوں سے اس طرف چراغ جل نہیں رہا۔ ناشتے کی میز پر وہ دیر سے پہنچا تھا، لیکن اس کی آنکھیں صاف رت جگہ کی غمازی کر رہی تھیں۔ اس کو اتر کر آتے دیکھ کر وہاں خوشگوار سی ہلچل مچ گئی۔ لاشعوری طور پر اس کی آنکھوں نے پھر سے اس کو تلاشا، مگر ایک بار پھر مایوسی ہوئی۔ السلام علیکم۔ سب کو اپنی جانب مسکراتی نظروں کے ساتھ متوجہ دیکھ کر اس نے مدھم آواز میں سلام کیا، جبکہ اس کے لہجے کا بوجھل پن فیروزہ یعنی اس کی ماں نے صاف محسوس کر لیا تھا۔ وہ ان کے ہاتھ پرسوں سے نہیں آ رہا تھا۔ فون پر اور آمنے سامنے بات کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے، اس لیے وہ اس کے آنے کے دن اتنے سالوں سے گن رہی تھیں۔ وعلیکم السلام، سب نے یک زبان ہو کر جواب دیا، اور پھر وہ سربراہی کرسی پر بیٹھے اپنے باپ ملک مصطفیٰ کے پاس آ کر جھکا تو ان میں اس کی روشن پیشانی تمام تر ناراضگی کے باوجود چوم لی۔ سب پر طائرانہ نظر ڈالتے ہوئے مسکرائے بغیر کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا، لیکن اس کی سنجیدگی سب نے ہی محسوس کر لی تھی۔ کیا بات ہے بیٹا، نیند صحیح آئی؟ کہنے والے مرتضیٰ صاحب تھے۔ اس نے چائے اپنی جانب کھسکاتے ہوئے چونک کر سامنے دیکھا۔ نہیں چچا جان، بس ٹائم ڈفرینس کی وجہ سے ہے شاید۔ اس کا جواب پہلے سے ہی ذہن میں تیار تھا۔ فرانس ہم سے 3-4 گھنٹے پیچھے ہے نا دستی؟ اب کے سوال عروہ کی جانب سے آیا تھا۔ وہ اور فروہ سائم کی چھوٹی بہنیں تھیں، مگر دستگیر سے عمر کے فرق کے باوجود بے تکلفی سب کی طرح تھیں۔ اس سوال پر دستگیر نے صرف اسبات میں سر ہلایا۔ سب اس کے چہرے کو دیکھ کر اس کی بے آرامی کا خیال کرتے ہوئے ناشتے میں مصروف ہو گئے، جبکہ فیروزہ بیگم بغور اپنے لاڈلے سپوت کو دیکھ رہی تھیں اور ان کے ماتھے پر لاتعداد شکنوں کا جال سا بچھنے لگا۔ فرانس سے بزنس وائنڈ اپ کر کے یہاں اسٹیبلش ہونے میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا؟ مصطفیٰ صاحب کی بات پر وہ پھر سے اپنے خیالات سے چونکا۔ نہیں، خاص مسئلہ نہیں ہوا، بس سائٹ چوز کرنے میں کافی بھاگ دوڑ ہوئی ارمان کی۔ اس کے مدبرانہ انداز پر مصطفیٰ صاحب نے سر ہلایا۔ یہ ارمان وہی لڑکا ہے جو پچھلے 6 ماہ سے پاکستان میں سب سیٹ کر رہا تھا، تمہارا بہترین دوست؟ اب گفتگو میں حصہ لینے والے سیف چچا تھے۔ جی بالکل، ہم دونوں کی ہی یکساں محنت شامل ہے بزنس کو ہر جگہ پھیلانے کی۔ سر ہلا کر اس کو کہنا ہی پڑا، جبکہ کونے پر بیٹھے سبیل کو کیڑا کاٹا۔ آپ کیا بزنس کرتے ہیں دستی بھائی؟ اس کے شریر انداز پر سب نے چہرہ پھیر کر اس آفت کو دیکھا جو دانتوں کی پوری نمائش کروا رہا تھا۔ میں کنسٹرکشن کا کام کرتا ہوں، مسکرا کر جواب پیش کر دیا گیا۔ اچھا، اور کیا بناتے ہیں آپ؟ جواب اس کے مطابق نہیں تھا۔ سبھی تقریباً ناشتے سے فارغ ہو چکے تھے، تبھی یہ گفتگو چل پڑی تھی، ورنہ کھانے کے دوران باتوں کو سب برا سمجھتے تھے۔ میں لوگوں کے خوابوں کی عمارتیں تعمیر کرتا ہوں، ہوٹلز اور ہاسپٹلز بناتا ہوں، اور ہائی ویز بھی میری کمپنی بناتی رہی ہے فرانس اور مختلف ممالک میں۔ اس کے تفصیلی جواب پر سبیل کی آنکھیں فوراً چمک اٹھیں۔ یعنی آپ بھی زری بچوں کی طرح لوگوں کے خوابوں کو تعبیر دیتے ہیں؟ سبیل اتنا بھی کاکا نہیں تھا، وہ 2nd ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا، لیکن اس گھر میں اور ذہنی چھوٹے تھے اور جڑواں بھی، اسی لیے ان کو کسی قدر چھوٹ ملی ہوئی تھی، جبکہ اس کی بات پر کھانے کی ٹیبل پر ایسی دبیز خاموشی چھا گئی کہ گویا وہاں کوئی زیرو موجود ہی نہ ہو۔ اس ذکر پر دستگیر کا دل ایک دم کھل اٹھا تھا، اور وہ اس وقت سب کی عجیب سی خاموشی پر حیران نہیں ہو سکا۔ شکر کسی نے تو اس کا ذکر دستگیر کے سامنے کیا۔ میں تو سول انجینئر ہوں، آپ کی زری بجو کیسے خواب مکمل کرتی ہیں؟ دلچسپی سے آگے ہو کر اس لڑکی کے بارے میں جان لینا چاہا تھا، جبکہ سب بڑے ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے۔ وہ سمجھتا تھا سب کی حیرانگی کو۔ میری زری بجو لوگوں کے تہوار خوبصورت بناتی ہیں۔ سبیل کو شاید وہ پہلا انسان ملا تھا جس کے سامنے وہ زخرف کا ذکر اپنی ماں کی نظروں کے باوجود بے دھڑک کر رہا تھا۔ فیروزہ بیگم نے بے سختہ بے چینی سے پہلو بدلا۔ ماریہ چچی کو اپنی ماں کے ہاتھ پر تسلی بھرا ہاتھ رکھتے دیکھ کر وہ ٹھٹک کر ان کو دیکھنے لگا، پھر سر جھٹک کر سبیل کی جانب متوجہ ہوا۔ تمہاری بجو سے ملنا ہی پڑے گا، اس کے مدھم سے سرگوشی اور کسی نے سنی ہو نہ ہو، اس کے ساتھ بیٹھی ردا اور وردہ اور مصطفیٰ صاحب نے ضرور سن لی تھی۔ تبھی تینوں نے ٹھٹک کر حیرانگی سے اس کو دیکھا، جبکہ مصطفیٰ صاحب کو اس کی سرگوشی ناگوار گزری تھی۔ ناشتے سے ہاتھ کھینچ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا، جبکہ فیروزہ بیگم کے دل پر کسی نے ہاتھ مارا۔ تم جا رہے ہو؟ ان کے تیزی سے کہے جانے پر سبھی نے ان کو بغور دیکھا۔ مصطفیٰ صاحب کی چبھتی نظروں پر وہ سٹپٹا کر سنبھلی۔ آفس جاؤں گا، ارمان کی کال آئی تھی کہ اہم کنسائنمنٹ آئی ہوئی ہے۔ ماں کو جواب دے کر وہ اب ماں کو یکدم پرسکون ہوتا دیکھ کر چونک ضرور گیا تھا، مگر تاثرات پر خوب قابو تھا اسے۔ زری آفس چلی گئی کیا؟ وہ جو پلٹ کر جا رہا تھا اپنے بابا کے سوال پر آہستگی سے پلٹا، جبکہ ان کو چائے دیتا صفدر سب کی نظریں پا کر گھبرا گیا۔ جی وہ کہہ رہی تھی کہ ناشتہ آفس میں کر لیں گی۔ ہر بار کا رٹا رٹایا جواب پھر سے مصطفیٰ صاحب کی گوش گزارا گیا، جبکہ مصطفیٰ صاحب کا چہرہ سفید پڑنے لگا۔ ہمیشہ ایک ہی جواب ہوتا ہے اس کا، پھر بھی آپ پوچھ کر تھکتے نہیں؟
بیٹے کو ٹھٹک کر اکتا پا کر فیروزہ بیگم نے چمک کر کہا۔ سب ان کے اس انداز کے عادی تھے، صرف دستگیر ماں کے نفرت انگیز لہجے پر تیزی سے پلٹا اور تعجب سے ان کو دیکھنے لگا۔ تم نے آفس نہیں جانا؟ سیف چچا نے تیزی سے دستگیر کو گویا منظر سے غائب کرنا چاہا اور وہ یوں ہی حیران سا بغیر کچھ کہے تیزی سے ڈرائنگ روم سے نکلتا چلا گیا۔ پیچھے سب نے سکھی کی سانس لی تھی، سوائے دستگیر کی بہن اور مصطفیٰ صاحب کی، جنہوں نے کٹیلی نظر اپنے چھوٹے بھائی پر ڈالتے ہوئے ان پر گھڑوں پانی گرا دیا تھا۔ رات کا فنکشن صحیح سے ہو گیا تھا نا؟ سحر جو اس کو فائل دے کر گئی تھی، اس کی روگردانی کرتے ہوئے اس نے اندر آتے بعد سے نئی کنسائنمنٹ کی فائل لیتے ہوئے نرمی سے کہا، جبکہ بعد مسکراتا ہوا اس کے عین سامنے بیٹھ گیا۔ کہہ رہا تھا نا پریشان نہ ہونا، سب ایک دم فرسٹ کلاس تھا۔ اب ایونٹ کی تصاویر آ جائیں پھر تمہاری تسلی کروا سکتا ہوں۔ اس کو لیپ ٹاپ کھولتے دیکھ کر وہ بولا، جبکہ اس کی نگاہیں حجاب کے حال مقید اس کے بے ریا سے چہرے پر پھسلتی چلی گئیں۔ وہ لڑکی اس کو بے حد عزیز تھی، کسی قدر پسند بھی تھی، تبھی وہ اس کو اس طرح رلتے نہیں دیکھ سکتا تھا، مگر وہ دیکھتے رہنے پر مجبور تھا۔ کیا ہوا؟ بات کی محویت محسوس کر کے اس نے فائل کھول کر حیرانگی سے کہا، جبکہ بعد فوراً سنبھلا۔ کچھ نہیں، تمہارے بھائی کی سالگرہ کیسی رہی؟ موضوع ہمیشہ کی طرح اس کو بدلنا بہت اچھی طرح سے آتا تھا۔ اچھی رہی، وہ ایسے ہی مختصر بات چیت کرتی تھی۔ یہ جو نیا پروجیکٹ ہے ہمارا، یہ کوئی باہر کی بڑی کنسٹرکشن کمپنی کے یہاں پاکستان میں افتتاح کا ہے۔ فائل کے صفحے پلٹتے دیکھ کر اس نے جلدی سے بتانا شروع کیا، جبکہ وہ سرسری سا دیکھ کر بند کرتے ہوئے اب اس کو سن رہی تھی۔ اس کمپنی کے بہت سارے آفس مختلف ممالک میں اور اب پاکستان میں آگے سو بڑا لانچ چاہ رہے ہیں۔ یہ بعد اب تک کی جمع کی گئی تمام معلومات اس کے گوش گزارنے لگا۔ اس کمپنی کی مشہوری کی وجہ ہمیشہ کی طرح وہ سب سے پہلا سوال یہی اٹھاتی تھی، کیونکہ پھر اس کے مطابق وہ ایونٹ پلانز کرتی تھی۔ اس کمپنی کا موٹو ہے کہ یہ خوابوں کی تعبیر دیتی ہے اپنے کلائنٹس کو، اور اس لحاظ سے اس نے وعدہ نبھایا بھی ہے۔ اب تک جتنے پروجیکٹس کر چکے ہیں، اس میں گھر، عمارتیں، آفس، ہاسپٹلز اور ہائی ویز آتے ہیں، جو کہ بہت پائیدار تھے۔ یہ بات کی بات پر سمجھتے سر ہلایا اور پھر اس فائل کے پہلے صفحے پر پین سے ویئر یور ڈریمز کمز ٹرو لکھتے ہوئے ساری تھیم پل بھر میں ہی سوچ چکی تھی۔ کسی فورن کمپنی ہے؟ اگلا سوال بھی بے حد اہم تھا۔ نہیں، کوئی پاکستانی ہے جس نے کئی سالوں کی محنت کے بعد اپنی بزنس امپائر کھڑی کی ہے۔ ہاتھ میں پیپر ویٹ گھماتے ہوئے اس کے جواب بہت سہل کر کے دے رہا تھا۔ نام کیا ہے کمپنی کا؟ سب سے اہم